آج ہم ایک بہت ہی اہم اور سچ پوچھیں تو ایک پیچیدہ سی پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، اور یہ پہیلی ہے پاکستان کی کلائمیٹ گورننس کی۔ اچھا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ حکومتی سطح پر کوئی ایک متحدہ اور مؤثر جواب نظر ہی نہیں آتا؟ یہ ایک بہت گہرا تضاد ہے نا، اور آج ہم اسی کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس پوری پہیلی کو سلجھانے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے اختیارات کی، یعنی پاور کی۔ پھر دیکھیں گے کہ پیسے کا کیا معاملہ ہے، فنڈز کا ڈسکنیکٹ۔ اس کے بعد عوام سے جو دوری ہے اس کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں سب سے اہم کہ بھئی آگے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں پہلے اور سب سے بنیادی مسئلے سے، اور وہ ہے اختیارات کا ڈسکنیکٹ۔ اس کی جڑیں آپ کو ملیں گی 2010 کی ایک بہت بڑی آئینی تبدیلی میں۔ یہ تبدیلی تھی 18ویں ترمیم، جی 2010 کی۔ اس ترمیم نے کیا کیا؟ اس نے صحت، تعلیم اور ہمارے موضوع کے لیے سب سے اہم ماحولیات جیسے بڑے شعبوں کے اختیارات وفاق سے لے کر سیدھا صوبوں کو دے دیے۔ اب دیکھیں، اس ترمیم کے 2 رخ تھے۔ ایک طرف تو یہ بہت ہی زبردست اقدام تھا، اس نے صوبوں کو طاقت دی، اختیارات دیے اور بہت سی پرانی سیاسی شکایتوں کو دور کیا۔ لیکن اس کا ایک غیر ارادی، ایک ان انٹینڈڈ کانسیکوینس بھی تھا، اور وہ یہ کہ کلائمیٹ چینج جیسے مسئلے پر ہمارا جو قومی رد عمل تھا وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بھئی سیلاب، ہیٹ ویو یا سموگ یہ صوبوں کی سرحدیں تو نہیں دیکھتے نا۔ اور اسی لیے اسے ایک 2 دھاری تلوار کہا جاتا ہے، مطلب ایک ایسا قانون جس کی نیت تو بہت اچھی تھی، لیکن کلائمیٹ ایکشن کے معاملے میں اس کا ایک ایسا منفی پہلو بھی سامنے آیا جو بہت تیز دھار تھا۔ اچھا، تو اختیارات کی تقسیم تو ہو گئی، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے بڑے ڈسکنیکٹ کی طرف، اور یہ مسئلہ صرف پاور کا نہیں ہے، بلکہ اس پاور کو استعمال کرنے کے لیے جو پیسہ چاہیے اس کا ہے۔ اور یہاں پر انٹری ہوتی ہے NFC ایوارڈ کی۔ یہ سیدھے لفظوں میں وہ فارمولا ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ ملک کا سارا ٹیکس ریونیو وفاق اور سودوں کے بیچ کیسے بٹے گا۔ اور یہیں پر ایک آپ کہہ لیں حیران کن عدد سامنے آتا ہے، 82%۔ جی ہاں، 82% ملک کی کل آمدنی کا تقریباً 82% صوبوں کو چلا جاتا ہے، اور اس تقسیم کی بنیاد تقریباً پوری کی پوری صرف آبادی ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ یہ جو اتنا بڑا مالی عدم توازن ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس اپنے دفاع اور قرضوں کی ادائیگی وغیرہ کے بعد بڑے قومی منصوبوں کے لیے کچھ خاص بچتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وفاق ایک فائنینشل ایمٹی شیل، یعنی ایک مالی طور پر کھوکھلا ڈھانچہ بن کر رہ گیا ہے۔ مطلب اس کے پاس بڑے کلائمیٹ پروجیکٹس جیسے کہ نئے ڈیم بنانا ہو یا کوئی قومی سطح کا ارلی وارننگ سسٹم، ان سب کے لیے فنڈنگ کرنے کی طاقت ہی نہیں بچتی۔ تو پھر ایک بہت ہی عجیب، ایک کیچ 22 والی صورتحال بن جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ باہر کے ڈونرز وفاقی منصوبوں کے لیے پیسہ دینا چاہتے ہیں، لیکن وفاقی حکومت کے پاس نہ تو اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پیسے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان منصوبوں کو زمین پر اتارنے کا اختیار، کیونکہ وہ اختیار تو صوبوں کے پاس چلا گیا ہے۔ تو اختیارات کی بات ہو گئی، پیسے کی بات بھی ہو گئی، لیکن ایک تیسرا ڈسکنیکٹ بھی ہے جو شاید ان سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے حکومت اور عوام کے بیچ کا فاصلہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا پنجاب کی مثال لیں۔ پنجاب کی آبادی دنیا کے زیادہ تر ملکوں سے بھی زیادہ ہے۔ اب سوچیں، اتنی بڑی آبادی کو ایک صوبائی حکومت کیسے مؤثر طریقے سے چلا سکتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے۔ اور پھر دوسری طرف بلوچستان کو دیکھیں، رقبے میں سب سے بڑا لیکن آبادی بہت کم۔ تو یہ دونوں مثالیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہی کہ ایک ون سائز فٹس آل والا صوبائی ماڈل ہر جگہ کام نہیں کر سکتا، اور اس سے الگ الگ طرح کے انتظامی مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس پورے بڑے انتظامی ڈھانچے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ صوبائی دارالحکومت جہاں سارے فیصلے ہوتے ہیں وہ ان علاقوں سے بہت دور ہیں جہاں کلائمیٹ چینج کی اصل مار پڑ رہی ہے۔ ساحلی پٹیوں پر، دریاؤں کے کناروں پر یا صحراؤں میں بسنے والے لوگ وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی ستم ظریفی تو یہ ہے کہ جو لوگ اس تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں،
سسٹم میں ان کی آواز ہی سب سے کمزور ہے۔ تو حل کی طرف جانے سے پہلے آئیے ان تینوں ڈسکنیکٹس کو ایک بار پھر جلدی سے دیکھ لیں۔ پہلا، جورسڈکشنل، وعدے وفاق کے، طاقت صوبوں کی۔ دوسرا، فسکل، ذمہ داری وفاق کی، پیسہ صوبوں کا۔ اور تیسرا، ایکولوجیکل، قدرت ایک ہے لیکن ہماری سیاست نے اسے تقسیم کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ تو ہم نے سمجھ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے، اور یہاں ایک بات صاف کرنی بہت ضروری ہے۔ مقصد صوبائی خود مختاری کو ختم کرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس سسٹم کو ریشنلائز کرنا ہے، یعنی اسے بہتر اور زیادہ منطقی بنانا ہے۔ تو اس ریشنلائزیشن کے لیے 3 بڑے قدم تجویز کیے جاتے ہیں۔ پہلا، کلائمیٹ اور پانی کو وفاق اور صوبوں کی مشترکہ ذمہ داری بنایا جائے، لیکن قیادت وفاق کرے۔ دوسرا، NFC فارمولے کو بدلا جائے، پیسہ صرف آبادی پر نہیں بلکہ اس بات پر بھی ملے کہ کس علاقے کو کلائمیٹ چینج سے کتنا خطرہ ہے اور وہاں کی کارکردگی کیسی ہے۔ اور تیسرا، جو کہ بہت اہم ہے، بڑے صوبوں کو توڑ کر چھوٹے، زیادہ مینیجبل انتظامی یونٹس بنائے جائیں تاکہ حکومت عوام کے قریب آ سکے۔ اور آخر میں ایک بڑا اور گہرا سوال، کیا کسی حکومت کا ڈیزائن، اس کا انتظامی ڈھانچہ ایک پوری قوم کی بقا کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ کلائمیٹ چینج کے اس دور میں یہ سوال شاید پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو چکا ہے۔